السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں طلحہ عزیز اور میرے ساتھ موجود ہیں ریحان حنیف۔ آج کل جو چل رہا ہے عورت مارچ، اس پہ کچھ ڈیبیٹ کریں گے، کچھ اپنے اظہار خیال دیں گے۔ مجھے تو بہت حیرت سی ہوتی ہے جب یہ کچھ خواتین، لبرل خواتین، پلے کارڈ، بیہودہ پلے کارڈ اٹھائے جو پھرتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا دکھ ہوتا ہے جو شریف جو خاتون ہوتی ہیں وہ بھی ان کو سمجھتی ہیں، اپنا سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور بے حیائی والے نعرے لگانا اور اس طریقے سے روڈ پہ چلنا، پلے کارڈ اٹھانا ایک حیرت سی بھی ہوتی ہے کہ، اور دوسری حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس میں رہتے ہوئے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف کہ آپ ان کو جو ہے نا ختم کریں، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹ کے ہم بھی وہ ہیں کہ آپ ہیومن رائٹ کی بات کریں، پر طریقے والے جو رائٹس ہیں آپ کے، اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جو آپ کے طریقہ کار ہیں، جیسا کہ اس معاشرے میں ہریسمنٹ ہوتی ہے، ان کوئی ہریسمنٹ کرتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس کو کیف کردار تک پہنچانے کے لیے کہ اس پر کوئی سخت اقدامات رکھے جائیں۔ تو اس طریقے کے جو سمجھ آتی ہیں باتیں، پر بات یہ ہے کہ جب وہ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، باپ سے بھی آزادی چاہیے۔ پچھلے سال تو ہم نے توبہ نعوذ باللہ بہت بیہودہ الفاظ سنے تھے، تو کس کس سے آزادی وہ مانگ رہی تھی، سب نہیں سنے۔ تو اس سال بھی جیسا کہ عورت مارچ نکلا اور اس میں بھی بے حیائی پھیلی گئی، تو پر بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے وہ ادارے کہاں ہیں، وہ ادارے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیتے کہ یہ ہر سال 4 سال سے ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 4 سال ہو گئے اور مزید 4 سال ہوں گے تو یہ ایک بڑھتی جائے گی بے حیائی؟ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بولیں گے 1 سال میں 1 دن نکلتے ہیں چپ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ہر سال بڑھتے رہے گا۔ اور ہر سال جو ہمارے نیوٹرل خواتین ہیں، جو شریف خواتین ہیں، وہ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، وہ بھی باہر نکلیں گی، اور اس سے معاشرے میں ایک بہت بدترین اور بے تہذیب سی ہوا پھیلے گی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ریحان بھائی، اس کے ساتھ آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ طلعہ۔ دیکھیں، خواتین کی آزادی کی جہاں تک بات کی جائے تو آج کل میں نہیں سمجھتا کہ شہر کے اندر رہنے والے، چاہے وہ لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یا مختلف شہر، کوئی ایسے باقی بچے ہوں جس میں عورت کو آزادی نہ ملی ہو، ہر طرح کی آزادی۔ اگر کام کے معاملے میں لے لیں تو جاب بھی کر رہی ہے، یہاں تک کہ بائک کی رائڈر بھی جو ہے نا بنی ہوئی ہے۔ اگر ان کا مقصد، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، پچھڑی ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی یا گھر میں تشدد کر رہی ہیں، تو ایسے واقعات کراچی میں تو بہت ہی کم، اکا دکا ہی ہیں۔ ہاں، اندرون سندھ یا پنجاب کے ایسے جو گاؤں دیہات ہیں جہاں وڈیرا نظام ہے، جہاں پہ چودھریہ کا نظام ہے، چودھری ہیں، تو وہاں پہ اگر ایسے نظام ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں، وڈیرے کے آگے کھڑے ہو، پلے کارڈ اٹھائیں کہ آپ اپنی عورتوں کو تعلیم دیں، اپنی عورتوں کو جو ہے نا باہر اپنے مرد کا سہارا بازو بننے دیں۔ تو یہاں تو ساری آزادی ہے۔ آزادی کس طرح کی چاہ رہی، آج تک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا عورت کے نام کے پیچھے ہمیشہ مرد کا نام ہی آتا ہے؟ اگر وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام استعمال ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے شوہر کا نام استعمال ہوتا ہے، تو وہ کیا شوہر اور باپ سے آزادی چاہتی ہے؟ اچھا، ادھر میں ایک اور بات ایڈ یہ کروں گا کہ آپ نے سنا ہوگا، کہاوت ہے اور اکثریت ہر کوئی کہتا ہے کہ ہر کامیاب عورت کے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب ادھر بھی دیکھیں کہ محنت پوری جو شروع سے لے کے محنت کر رہا ہے وہ مرد کر رہا ہے، کس قدر وہ محنت مشقت کرتا ہے، آخر میں کریڈٹ بھی عورت کو دیا جا رہا ہے، پھر بھی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن طلعہ، آج کل کی جو خواتین ہیں نا، وہ اسی مرد کے پیچھے آ سکتی جو پہلے کامیاب پہلے ہوتا ہے۔ کامیاب ہوتا ہے، نہیں بالکل۔ ہے نا؟ اگر آپ کی جیب میں یا میری جیب میں نوٹ نہیں ہے نا، تو کوئی بھی عورت ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، ایک اچھی بیوی جو جس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوئی بھی ہو، اس کی صحبت اچھے گھرانے میں پرورش ہوئی بھی ہو، وہ تو آپ کا ساتھ دے گی، لیکن لبرل ٹائپ کی وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ معذرت کے ساتھ، ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں، اب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کورٹ میں جا کے آپ شرح دیکھ لیں، جو ڈائیورس کے لیے کریں گے 80% لبرل خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی ہے۔ کیوں؟ آمدنی کم ہے۔ کیوں؟ شک کرتا ہے۔ اور یار،
عورت کا اپنا مقام ہے کیا؟ جب شریعت نے اس کا ہمیشہ باپ کے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کے بعد اولاد کے گھر میں رہ رہی ہے، اپنا گھر کہاں ہے اس کا؟ اس کا تو ہے ہی نہیں نا یار. لیکن پھر بھی عورت کے لیے ہمیشہ اس کے شوہر نے بھی اس کے نام پہ کوئی جائیداد جو اس کی حیثیت سے کیا ہوا ہوتا ہے، بیٹے بھی اپنے ماں کا خیال کرتے ہیں. لیکن اب یہ آزادی کس طریقے سے چاہ رہی ہے کہ یہ بالکل کیا ننگا ناچ ناچیں گے؟ تو بھائی ایسی تو آزادی کے خلاف تو سارے ہیں. اچھا ادھر یہ بات آپ دیکھیں تو آپ اکثریت دیکھتے ہیں، جانا تو ہوا نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہ مارچ نکلتا ہے، اس میں میرے خیال سے ایک بھی برقعے والی نہیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ساری جینس میں اور ٹی شرٹس میں اور ایسے بیہودہ لباس میں گھوم رہی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی؟ یار ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں یار، ٹک ٹاک کس طرح بنا رہی ہیں، کس قدر جو ہے نا ٹک ٹاک چل رہی ہے. تو اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی ہمارے میں؟ پہلے غریب کی جو بچی تھی پیسہ کمانے کے لیے کوٹھے میں ناچا کرتی تھی، اب امیر کی بچی لائک لینے کے لیے ٹک ٹاک پہ ناچتی ہے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے والے اس کے لائک فالوورز کتنے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ہم جیسے مسلمان اور جو اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے پہلے یہ بات کری کہ ہمارے ادارے یا نظام کی جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ بھائی ان کو بھی تو مزے چاہیے، یہ کہاں سے مزے لیں گے؟ سر اس پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی سازش ہے لوگوں کی، اور جو اس میں بنی ہوئی ہیں NGOs جو اس کو فنڈ دے رہی ہیں، اس پر ورک کر رہی ہیں، یہ ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے، پیمرا کو بھی پتہ ہے، وہ کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ میرا تو ذاتی طور پہ اپنی جو NGOs کے طور پہ مطالبات ہیں یہ کچھ، کہ یہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اس کے جو پلے کارڈ ہوتے ہیں، جو بیہودہ پلے کارڈ ہوتے ہیں اس کو بھی روکا جائے. اور پیمرا کو سب پتہ ہے، وہ کوریج جو دے رہا ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہے کہ یہ کون سی کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں. تو اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اس معاملے میں ہماری سیاسی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں اور ہماری مذہبی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو سوال پہ یہاں پہ آنا چاہیے. بالکل، یہ بھی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہماری مذہبی تنظیموں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں ہوتا یہ کہ میں نے کہا کہ یہ جو ایک موضوع ہے عورت مارچ، اس میں اکثریت لوگوں کا تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیچڑ میں مثال دیتے ہیں کہ بھائی کیچڑ میں پتھر مارنے والی بات ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی مثال نہیں ہے. مطلب ایک جو کیچڑ ہے اس کو آپ صاف نہیں کرو، آپ نے ضروری پتھر مارنا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل اس کی صفائی ہونی چاہیے. کیچڑ میں پتھر تھوڑی مارا جاتا ہے، ہمیشہ ایک چیز کوڈ کی جاتی ہے. ہمیں NGOs والے، میڈیا پرسن دونوں ہم اس کو چیز کو کوڈ کر سکتے ہیں، حکام بالا کے اندر لا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی چیز اس پہ اگر کوئی احتجاج کر سکتا ہے تو وہ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں. لازمی بات ہے وہ بھی ایک ہولڈ رکھتی ہیں. بالکل. جو بہت سی ایسی جماعتیں جو سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں، وہ اس چیز کا ہولڈ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ اس پہ احتجاج کیے ہیں. ہمارے نقاب والی جو شرعی پردے والی خواتین نکلی ہیں ان کے باہر، ایسی بات نہیں ہے، ان کے خلاف نکلی ہیں باہر اور پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، اور کافی حد تک کوشش ان کی رہی ہے. تو جس کی وجہ سے 4 سال تک اب یہ آگے نہیں بڑھ پائے. صرف ایک دن یہ سال میں لیتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ پلے کارڈ اٹھا کے الٹے سیدھے اور یہ نکلتے ہیں. تو یہی وہی وجہ ہے کہ جو کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں اور وہ اپنی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور عالم وومن سروس ان کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. اور عالم وومن سروس ہمیشہ کسی کے بھی حقوق کے خلاف بات نہیں کرتی. ہمیشہ عورتوں کے حقوق ہیں اور حقوق ہیں، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان عورتوں کو جو اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے بائکیں بھی چلا رہی ہے، رکشے بھی چلا رہی ہے، ٹھیلا بھی چلا رہی ہے، ریسٹورینٹ بھی چلا رہی ہے، بہت سارے ایسے کام کر رہی ہیں. عالم وومن سروس کو اپریشیٹ کرتی ہے، ان کو سراہتی ہے اور ان کی مثالیں دے کے پیش کرتی ہے کہ بھائی جب وہ کام کر سکتی ہیں تو پھر بھائی دوسری بھی کام کر سکتی ہیں، وہ بھی حقدار ہیں. اچھا 2 جو جملے ہمارے ادھر اکثریت کے کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں لوگ، ان 2 جملوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارا بربادی کا سبب بنا ہے. ایک تو جملہ کہ یہ کہ بھائی اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس بالکل دیتا ہے، پر امن کا درس جب دیتا ہے جب کہ دشمن بھی امن چاہتا ہو. جہاں آپ رہ رہے ہیں دشمن بھی امن چاہتا ہو، جب وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. دوسرا جو جملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی حیا تو آنکھوں کا ہونا چاہیے.
دل کا ہونا چاہیے یا آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو یہ کہتے کہتے سب ننگے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی پردہ تو دل کا اور آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، باقی نہیں ہونا چاہیے. اس کو دیکھتے ہوئے اس جملے کو اکثریت لوگ کہتے ہیں، اور اکثریت عورتوں سے بھی سنا ہوگا کہ بھائی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو آپ. ہم نے مولویوں حضرات سے بھی سنا ہے. اچھا، جب جو ہے نا ایک دل ایک آنکھ جو ہے کیا نام ہے گندگی کو دیکھ دیکھ کے دیکھتی رہے گی، تو کیا اس کا دل گندا نہیں ہوگا؟ یہ تو ایک نفسیاتی سی عمل ہے، اس پہ لازمی باتیں ہوگا. لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ عورت اگر کسی مرد کو کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں دیکھتے، تو بھائی تو ایسا بن کے کیوں آتی ہے، تیرے کو کیوں نہ دیکھے؟ تو خود دکھانا کے لیے آ رہی ہے نا یار. بالکل. اب یہاں سے ہمارے سامنے اگر گزرتے ہیں کچھ ایسی اچھی ڈریسنگ کر کے والی خواتین، تو اکثر مرد ان کو اگنور کر دیتے ہیں، نہیں ہے نا. اگر میں آپ کو حقیقت بتایا جائے کہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک جائز رشتہ ہے، اس میں بھی جب تک بیوی نہ چاہے تو اس کو شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو غیر محرم عورت کو کیسے لگا لے گا یار؟ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے ریحان بھائی کہ جب جو ہے کیا نام ہے یہ مارچ کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے اور ان کے پلے کارڈ اٹھانے کا وقت آ جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کنٹریز میں ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ. ابھی ریسنٹلی جو کیا نام ہے جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ بچی کو جو 5 گولیاں ماری، اور چھوٹی سی بچی کو، کس بنا پہ کہ وہ جو ہے کیا نام ہے وہ بچی پیدا ہوئی. تو اس طریقے کے واقعات کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی یا تو سوچی سمجھے اس کی پالیسی سمجھیں آپ، نہیں تو پھر ایک اتفاق بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور لیکن ایسے واقعات کی ان کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سنسار کر دینا چاہیے ایسے بیہودہ باپوں کو جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے ظلم کرے. 5 ماہ کی بچی یا 7 سال 6 سال کی بچی. آج کل بھی ایک واقعہ لالو کھیت کا ہوا ہے، تو اس میں اپنی بچی کے گردن پہ چھری پھیر دی اس نے. ایسے سفاک قاتلوں کو تو میرے نزدیک نہ قانون میں نہ شریعت میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. سر عام سنسار کرو یا گولیاں مارو اس کو، کہ چوک پہ لٹکا دیا جائے، کیونکہ بیٹی وہ رحمت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں عورت کا مقام تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تیرا بازو بنے گا، باپ کا بازو بنے گا. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے باپ کا بازو بنوں گا. تو عورت کا مقام تو آٹومیٹک خدا نے دے دیا. کتنا مقام دے دیا کہ اس کے باپ کا بازو خود بننے کو آ گیا کہ میں بس کا باپ کا بازو میں ہوں. تو یار عورت کا ہم کیا مقام دیں گے جو ایک خدا ہمارا دے رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مقام دیا. لیکن ہمیشہ دیکھیں عورت کو مقام دیا لیکن مرد کے تھوڑا سا نیچے ہی دیا ہے، کیونکہ اگر وراثت میں بھی اگر دیکھا جائے تو 1/4 حصہ اس کو وراثت میں دیا ہے. اچھا، یہ تو بات آپ نے صحیح کہی، 1/4 حصہ. میں اس پر بھی کہوں گا کہ جب بھی زیادہ ملتا ہے اس کو 1/4 حصہ اس کے باپ سے بھی ملتا ہے، پھر شوہر سے بھی مل جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا ساتھ اچھا سلوک کرے گا خدا اس کے ساتھ 3 گنا زیادہ اچھا دے گا، 10 گنا زیادہ اچھا دے گا. یہ تو بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہمیں اخلاق اور تربیت دی کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا، جتنی محبت ان سے وہ کرتے تھے، جس قدر محبت کر کے انہوں نے بتایا. کیونکہ اس دور میں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج کل کی جو عورتیں جس آزادی سے چل رہی ہیں اور ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی آزادی کی بات کر رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اور ادھر ایک اور چیز کہوں گا کہ ایک آپ نے واقعہ ہے کہ آپ کی بات کاٹتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہوں. عورت کی آزادی کی بات ہے تو بھائی میں ایک صحافی ہوں. میں اگر اس سے حقیقت میں آپ کو بتاؤں، شاید بات میرے افسران کو بری لگے کہ میں اگر کسی افسر کے ساتھ بولوں گا سر آپ کے ساتھ تصویر کھینچوائے، وہ منع کر دے گا کہ نہیں میرے کو تصویر نہیں کھینچوانی. اور وہی ہماری صحافی خاتون چلی جائے میک اپ ویک اپ کر کے جو بھی اپنا ڈریسنگ کر کے جائے، وہ سر آپ کے ساتھ تصویر کھینچوائے، تصویر چھوڑو ٹک ٹاک بنا لیتا ہے یارو. تو اس سے بڑی اور آزادی آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ آزادی پہ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ جب جو ہے کیا نام ہے اس کی ایک شوہر سے جو ہے شادی ہو جاتی ہے. شوہر ایک نارملی ہوتا ہے، نیوٹرل سا، ہم جیسا مڈل کلاس ہوتا ہے، وہ اس کے اخراجات اتنے پورے نہیں کر پاتا. تو وہ بیوی خوبصورت بھی ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ جب میں پڑھی لکھی بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، میں اپنا خود کر سکتی ہوں.
یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو خود غرض اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں اب مرد کی ضرورت نہیں ہے، جو مرد کو ضرورت نہیں سمجھتے، وہ جاب کرنے لگ جاتی ہے. جب وہ جاب کرنے لگتی ہے کچھ ٹائم، 25 سال اس کی اگر عمر ہوگی تو وہ 40 سال تک اس نے جاب کری، اچھی کمپنیوں میں جاب کری، اچھی جگہ اس کو ریسیپشنسٹ بھی مل گئے، مطلب ادھر اچھی اس کو سیلری مل. پر 40 سال جب ہو جاتے، جب اس کا جوانی کا اور خوبصورتی ڈھلنے کا وقت آتا ہے، جب اس کے چہرے پہ جھائیاں پڑ جاتی ہیں، پھر وہ لڑکی جاتی ہے، اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی جاتی ہے جاب تلاش کرنے، تو اس کو کوئی نہیں رکھتا. اچھا پھر اس کو کون سی جاب ملی؟ اس کو جاب ملی برتن دھونے کی، کہ آپ ہمارے آفس میں برتن دھوئیں، ہمارے آفس میں آپ پیون کا کام کر سکتے ہیں، کھانا بنا لیں، برتن دھو لیں. تو میں یہ کہتا ہوں، جب اپنی جوانی ڈھلنے کے بعد جب تمہیں 6,000 روپے کی سیلری پیون کی اور برتن دھونے کی تمہیں مل رہی ہے، برتن دھونے، تو وہی اگر وہ عورت سوچتی ہو کہ اگر یہی میں اتنی محنت اپنے شوہر کی وفاداری کر کے اور اسی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ لیتی، تو آج میں کہاں ہوتی؟ آج میری شوہر کے ساتھ بھی عزت ہوتی، اور دوسرا اپنے جو پھر بچے ہوتے وہ ان کے سامنے بھی عزت ہوتی، اور پروکار ہوتی، اپنے گھر میں ملکہ بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اب لازمی سی بات ہے، شوہر کی تو ایک بات الگ ہی ہے، کیونکہ عورت جتنا بھی کما لے تو شوہر جو کماتا ہے اس کی کمائی میں برکت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہو. پہلی بات تو یہ، اگر عورت مرد 1,000 روپے روز کما رہا ہے، بیوی 2,000 روپے کما رہی، تو اس میں 2,000 میں برکت نہیں ہے. آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں اس بات کو. اور شوہر کی اطاعت کے اندر جو ایک تو خدا بھی جو ہے نا راضی ہے، اور دوسرے دلی سکون جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، تو شوہر کے ساتھ بد کلامی کر کے اپنی مرضی چلانے میں نہ اس کو دنیا میں اس کا کوئی آگے اس کا اسکوپ ملتا ہے، نہ آخرت میں ملتا ہے. بالکل صحیح کہا. اسی کے ساتھ ہم آخری پیغام یہ میرا کہ ہمیں چاہیے کہ تمام ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں بہنیں جو اس طرف جا رہی ہیں آزادی مارچ کی طرف یا عورت مارچ کی طرف، دیکھیں جو آپ کے حقوق ہیں، جو اصل حقوق ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے جیسے مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پر اصل حقوق کی بات کری جائے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. پر یہ جو فحاشی اور جس طریقے سے بغیرتی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے بائیکاٹ کیا جائے. جو ہماری نیوٹرل بہنیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں یہ سمجھ کے کہ آزادی ہے، تو یہ آزادی نہیں ہے. ان کو بھی یہ پیغام ہے. اور اسی کے ساتھ ان مردوں سے بھی گزارش ہے کہ جو مرد اپنے خاتون پہ جو مطلب شوہر ہوں یا باپ ہوں یا اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے اس میں آتی ہیں، مطلب کہ بیوی کے اس میں، بیٹی کی صورت میں، تو ان کا بھی خیال رکھیں. ان کو اتنا تنگ نظر یا تنگ ذہنیت سے نہ دیکھیں. ہاں یہ کہ ان کو جو ماحول ہے، ماحول میں پردے میں رہتے ہوئے جو ہمارے اسلام نے وہ دی ہیں شرائط دی ہیں، ان کے ساتھ مطلب ان کو اجازت بھی دیں، پڑھنے کی بھی دیں اور کام کرنے کی بھی دیں، تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ آگے چل کے ان فیوچر اچھا ہمارے معاشرے کا بنے. دیکھیں ایک جو ہے نا عورت بھی ایک ربڑ کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو جتنا پریشر سے دبایا جاتا ہے نا، تو ہلکا سا بھی جب آپ کی گرفت لوز ہوگی نا تو اتنی سپیڈ سے وہ باہر آئے گی. بالکل. تو ہمیشہ ایک عورت کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو، اس پہ لازم ہے. اس کی سننا اس پہ لازم ہے. اگر آپ عورت کی نہیں سنو گے تو کسی نہ کسی کو تو وہ سنائے گی. اگر وہ کسی اپنے میکے والوں کو سنا رہی ہے تب بھی آپ کے گھر کا ماحول خراب. اگر وہ کسی باہر والے کو سناتی ہے، کسی کو کوئی اس کے لازمی بات ہے، یہ ہمدرد تو بہت سارے ہیں، کسی کو اور سناتی ہے تب بھی آپ کا گھر خراب. بالکل. یہ دونوں صورتوں میں ایک تو ماحول خراب یا پھر گھر خراب. تو لہذا مردوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، چاہے وہ بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، ان کے جو معاملات دن بھر گھر کے ہوتے ہیں ان کو سنیں، بغور سنیں. کیونکہ عورت کی جب سن لے گا وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال دے گی. کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے جس میں مرد ہو یا عورت ہو، عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے. جب تک اس کے دل و دماغ میں گرد و غبار بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی نہیں مانتی، نہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتی. جب تک وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہے پھر آپ اس کو سمجھاؤ تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک طریقے سے رکھنا چاہیے. تو لازمی سی بات ہے اس کو اہمیت دو گے، اس کو لے کے ساتھ چلو گے تو وہ بھی آپ کے کہنے میں چلے گی. بالکل. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.